اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا, اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی, آپ کو غم ہوا, آپ روئے. تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں, پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا. اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے. نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنے کی کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی رہوں آپ بھی رو, یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتا ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا، پیسے دے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے، ہا ہا ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے روتے ہوئے. گریبان چاک کرنا اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا، یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو. وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام ہیں میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا، جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا. کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے لوہے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ والصابرین فی البأساء، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں، صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو. جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا، جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم، اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے. یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ، ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے، اس میں کیا احکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے. محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے، برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہو. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب، محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں. بس چھوڑ دو اس کو، جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا، نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا، تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو. باقی بھائی جیسا کر رہے ہو، ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے. پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی. ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی
کو भाई कौन सी वाली घड़ी सही है, मेरी घड़ी में तो क्या टाइम हो रहा है, तो कभी आगे चलिए, अच्छा फिर अभी बस अजान होने वाली है, ठीक है बता। तो क्या कह रहा था यार मैं, वहां अफगान तालिबान की जब हुकूमत थी 5 साल, तो उन्होंने भी शिया की इमाम बारगाह को खत्म नहीं किया था, समझ रहे बात, एक हद बंदी कर दी थी, खत्म नहीं किया उन्होंने भी शियों से सुलह की थी, मुज़ाकरात किए थे, भाई ठीक है आप अपनी इमाम बारगाह के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज हैं आप वो करो। हालांकि कितनी पावरफुल हुकूमत थी, इसलिए कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने कहा भाई हम कैसे पाबंदी लगाएं, एक पूरा ऐसे मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सी चीजें मुमकिन नहीं होती, पाबंदियां नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, तो जो तालिबान नहीं खत्म कर सके, हालांकि तालिबान सुन्नी मसलक के थे और वो शिया बिल्कुल एक, मैंने वहां इमाम बारगाह में अजानें भी सुनी है, रेडियो पे अजान आती थी इमाम बारगाह से, मैंने खुद सुनी है कि भाई मैंने ये कहाँ से आ रही हूँ, अफगानिस्तान से, मैं इस वक्त अजान हूँ। अफगानिस्तान का चैनल उस वक्त आता था तालिबान का उर्दू में चैनल, तो उसमें अजान आ रही होती थी शिया हजरात की। तो फिरकावारियत का ये तरीका खत्म करने का नहीं है कि आप जाके उनको छेड़ें तंग करें, भाई ये बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे, जो सही होगा उसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाफिज कर देंगे, जो गलत को डिलीट कर देंगे खुद ही। अगर हम गलत हुए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले हमारी गर्दनें उड़ा के हमें डिलीट कर देंगे, ठीक है ना, अगर वो गलत हुए तो उनको खत्म कर देंगे, तो ये उनका काम है, आज किसी के बस में ये नहीं है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लड़ो मत, गाली गलोच मत करो, फेसबुक पे एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स मत करो, क्योंकि हम इख्तलाफात के मुतहम्मिल नहीं है, हमें बहरहाल कौमी सतह पे एक ही बन के रहना है। पाकिस्तान के मुकाबले में जो हमारे दुश्मन हैं उनके मुकाबले में हमें एक बन के रहना है। जहां तक मजहब का ताल्लुक है, भाई आपका मसलक इजाजत देता है आप करें, हमारा मसलक हमें इसकी इजाजत, हमारा मसलक हमें मातम देखने की भी इजाजत नहीं देता, समझ में आ रही है बात, हमें देखने की भी इजाजत नहीं, हम देखेंगे भी नहीं, आपका मसलक है आप करें। तो लड़ना भिड़ना नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तरफ हो जाओ, या इधर या बोलो भाई इधर हो जाओ। तो हम ये चीजों को गलत समझते हैं, ना मातम को जायज समझते हैं, ना रोने पीटने को जायज समझते हैं, जिस तरह से रोया जा रहा है। किसी को वाकया करबला सुन के रोना आ जाए, ये ईमान की अलामत है अहले बैत, लेकिन ये कोई सुन्नत अमल नहीं है कि बाकायदा उसको रुलाने के लिए ऑर्डर पे बिठाया जाए कि चलो करबला का वाकया सुन के रोना सुन्नत है तो आप बैठो तो रो। लफ्जों में इस्लाम को डिफाइन किया है कि कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा खाओ और अमल भी पाकीज़ा करो। तो जो असल बात में ये मुहर्रम ही के हवाले से ये आयत का मैंने इंतखाब किया था कि जब आप पाकीज़ा काम करेंगे और पाकीज़ा खाएंगे तो इससे आप लोगों को अच्छे लगेंगे और लोगों का दिल चाहेगा कि आप जैसे बन जाएं। समझ में आ रही बात? एक मिसाल देता हूं, देखो कोई भंगी हो जो बेचारा हर वक्त गंदगी में रहता हो, उसे आप समझाएं कि यार अच्छी जिंदगी गुजारो, साफ सुथरे हो जाओ। आपने किसी दिन उसको नहला दिया, बेहतरीन कपड़े डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, जाहिर है वो इतने दिनों से एक काम कर रहा है तो वो सर्विस के बगैर धुलेगा नहीं, सर्विस करवाई आपने उसकी, खूब नहला धुला के उस पर स्प्रे छिड़क दिया आपने, और 3 दिन तक कंटिन्यू यही काम किया, तो आप मुझे बताओ उसको बुरा फील होगा या अच्छा फील होगा? कहेगा यार बड़ा मजा आया, उसके दिल में अपने काम से नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छी चीज में, अच्छी तहारत में, पाकी में अल्लाह ने अट्रैक्शन रखी है। जैसे साफ सुथरा आदमी अच्छा लगता है, गंदा अच्छा लगता है? साफ सुथरा अच्छा लगता है, तो साफ सुथरे आमाल वाला भी इंसान को अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो डिफाइन किया 2 लफ्जों में, अच्छा खाओ और अमल अच्छा करो। क्या मतलब? ऐसा काम करो कि गैर मुस्लिम तुम्हारी तरफ माइल हो कि यार ये बड़े अच्छे हैं। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम, बोलो भाई, नहीं है। कोई भी आप ऐसा अमल कर रहे हैं, लेवल इस्लाम का लगा रहे हैं, मगर उसे देखकर गैर मुस्लिम को घंटों घंटों समझाना पड़ता है ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लाम, बोलो ना भाई, नहीं है। तो आप मुझे बताओ, मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है, क्या ये गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ माइल करेगा? ये अमल है भाई? यानी कोई गैर मुस्लिम इसे देख के मुसलमान होगा कि यार माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इस्लाम है? अफसोस हमें इस पर है कि देखो जिनका मसलक है, जिनका फिका है, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फिरके शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी, खत्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की जोर से तमाम फिरकों को खत्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो खुद करने की कोशिश ना करो, जो हजरत मेहदी का काम है वो खुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फिरके को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरकों में से एक जन्नती है। तो या तो उधर चले जाओ, या बोलते क्यों नहीं, अभी नहीं बोल रहे तो फिर अमल कैसे करोगे? या तो पूरे उधर चले जाओ या पूरे इधर आ जाओ।
مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں، شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں، مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پہ؟ لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخ و پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے، 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے، جب وہ باز نہیں آئے آپ نے فرمایا ان کے منہ